السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو، یہ کہ تم اپنے اسلحے کو اتار دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا دفاع پکڑے رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حکم یہ تھا کہ تم نے جنگ کے دوران اسلحہ نہیں اتارنا۔ جنگ کے دوران تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے تو اسلحہ پہنے ہوئے ہی نماز پڑھو گے، تاکہ دشمن کسی بھی طرح تمہاری غفلت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ہاں، دو صورتوں میں تم اپنا اسلحہ اتار سکتے ہو۔ ایک صورت یہ ہے، بارش کی وجہ سے کیچڑ ہے، بارش ہے، تمہیں تکلیف ہے، اس میں بندہ چلتا ہے، نیچے پانی کی وجہ سے بندہ گر سکتا ہے، اور اس کے پاس اگر اسلحہ ہو تو اس سے اس کو خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر تم اپنا اسلحہ اتار سکتے ہو نماز کے دوران۔ دوسری صورت ہے کہ تم بیمار ہو، بیماری کی صورت میں بھی تم جسم نحیف ہے، کمزور ہے، ہمت نہیں، تم اپنا اسلحہ نماز کے دوران اتار سکتے ہو، یا جنگ کے علاوہ بھی جب جنگ نہیں ہے تو تم اتار سکتے ہو، وگرنہ جب تم جنگی میدان کے اندر ہو تم نے اسلحہ نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی تمہاری اگر تم اسلحے کے بغیر جنگ کے میدان میں ٹھہر رہے ہو۔ ہاں، دو صورتوں میں ہی ہے، بس بارش آ گئی یا تم بیمار ہو، لیکن اسلحہ اتارنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، یہ بات پھر دوبارہ کہی، اسلحہ اس وقت اتارنا ہے کہ جب تم محتاط ہو۔ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ ہم محتاط نہیں ہیں، ہمارے اوپر دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو بھی تمہیں اجازت نہیں اسلحہ اتارنے کی، کیونکہ تمہیں اپنا دفاع مضبوط پکڑنے کا حکم ہے۔ تو تم دفاع کیسے مضبوط پکڑو گے اگر تمہارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے؟ کیسے کرو گے اپنا دفاع؟ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، بس تم اللہ کا ذکر کرو قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں۔ جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ خوف کی حالت کے اندر تم اسی جگہ پہ بیٹھ کے اذکار اور اپنے پورے وظائف نہیں کر سکتے، جنگ ہے۔ نماز جب تم پوری کر لو تو اس کے بعد تم جس حالت میں بھی ہو، تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، تم چلتے پھرتے اپنے اذکار پورے کر دو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر تمہیں جنگ نہیں، خوف کی حالت نہیں، تو تم اپنے اذکار اسی جگہ پہ بیٹھ کے پورے کرو۔ کوئی مجبوری ہو، جلدی ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، جہاں پر نماز پڑھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے اذکار پورے کرتے تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اذکار کیے جاتے ہیں تو اس میں انسان کی نماز میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس اذکار کی برکت سے اس کو پوری کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ سلام پھیرنے کے بعد ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے لگ پڑے، اس کا خشوع خراب ہو جاتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ اپنا ذکر کریں، پورے انہماک کے ساتھ۔ لیکن لوگ یہ کرتے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، درس بھی سن رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں، توجہ کسی اور چیز کی طرف اور ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ایسا ذکر تو ضرور ہے، لیکن اس کی جو افادیت ذکر کی ہے وہ آپ کو نہیں حاصل ہوگی۔ تم جب نماز پوری کر لو تو تم ذکر کرو، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، لیٹے بھی، کیونکہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر بھی اللہ کے ذکر کی رخصت نہیں دی گئی، گویا کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ جنگ کے میدان میں بھی ہو تو تمہیں رخصت نہیں ہے، وہاں پر نہیں کر سکتے، نہ کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، ذکر نہیں چھوڑنا تم نے۔
قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وقت اور جگہ مقرر ہوتی ہے۔ وقت مقرر ہونے کی مثال صبح کے اذکار، شام کے اذکار، یہ ان کے اوقات مقرر ہیں۔ کچھ اذکار ایسے ہیں کہ ان کے لیے جگہ مقرر ہیں، جیسے بیت الخلاء میں جاتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ تو ذکر دو طرح کا ہے، کچھ اوقات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ذکر ایسے ہیں جو مقید ہیں اور کچھ مطلق ہیں۔ مقید ذکر جن کی شریعت نے تعداد بتا دی، نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نماز کے ساتھ ہے، مقید ہے، تعداد میں بھی مقید ہے اور وقت میں بھی مقید ہے۔ اور اسی طرح اور اذکار جو ہیں، لیکن کچھ ذکر ہیں وہ مطلق ہیں، نہ کسی وقت سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ کسی تعداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی کلمہ جو ذکر کا ہے وہ لا تعداد پڑھیں اور جب چاہیں پڑھیں۔ گویا کہ اللہ نے آپ کو جنگ کی حالت میں بھی ذکر کا حکم دیا، کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جس طرح کہ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بھی ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی آرزو نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب تم ملو پھر تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور ثابت قدمی دکھاؤ۔ گویا کہ اللہ کا ذکر ثابت قدمی میں معاون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس اور کہا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے تم نے غفلت نہیں برتنی۔ اللہ کا جو ذکر ہے یہ بندے کے لیے مشکلات آسان کرتا ہے، پریشانیاں کم کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ کی نصرت کا باعث ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم نے نماز تو پڑھ لی ہے، جلدی میں پڑھ لی ہے، نماز میں ہم نے تمہارے لیے تخفیف بھی کر دی، 4 کی جگہ پہ 2 کر دی، لمبی کی جگہ پہ چھوٹی کر دی، لیکن اس کے باوجود ذکر میں کوئی تخفیف نہیں ہے۔ ذکر تم نے کرنا ہی کرنا ہے، چلتے پھرتے کرو، بیٹھتے کرو، لیٹے کرو، وہ تم نے کرنا ہی کرنا، وہ تمہارے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔